بعد آج کا قاعدہ ہے العادت محکمۃ۔ العادت محکمۃ، اس کا ترجمہ ہے عادت کو حکم یعنی فیصلہ کن بنا لیا جاتا ہے۔ عادت کو حکم یعنی فیصلہ کن بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے لکھے اصل، قاعدے کی اصل۔ اس قاعدے کی اصل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اس قاعدے کی اصل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ نیز قرآن مجید کی آیت وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ نیز اجماع مجتہدین ہے، یعنی قرآن سے بھی اس کی دلیل معلوم ہوتی ہے، قول صحابی سے بھی اس کی دلیل معلوم ہوتی ہے، اور اجماع مجتہدین سے بھی اس کی دلیل معلوم ہوتی ہے۔ حوالہ لکھیے شرح القواعد صفحہ 229، شرح القواعد صفحہ 229، القواعد الکلیہ صفحہ 334، القواعد الکلیہ صفحہ 334۔ القواعد الکلیہ صفحہ 334۔ لکھیے لکھا آپ نے؟ لکھیے العادہ کا مفہوم، العادہ کا مفہوم۔ العادۃ عبارۃ عما یستقر، العادۃ عبارۃ عما یستقر، استقر بڑے قاف سے، استقر یستقر، العادۃ عبارۃ عما یستقر فی النفوس من الامور المتکررہ، فی النفوس من الامور المتکررہ، چھوٹے کاف سے، من الامور المتکررہ المقبولۃ عند اتباع السلیمہ۔ یہ تعریف پڑھ چکے ہیں آپ لوگ رسم المفتی میں۔ العادۃ عبارۃ عما یستقر فی النفوس
من الامور المتکررہ المقبولۃ عند الطباع السلیمہ. یعنی عادت کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو بار بار ہونے کی وجہ سے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور طبیعت سلیمہ انہیں قبول کر لیتی ہے. اسے عادت کہتے ہیں، یعنی عرف و عادت والا ہی عادت ہے. العادت عبارت عما يستقر في النفوس من الامور المتکررہ المقبولہ عند الطباع السلیمہ. عادت کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو بار بار ہونے کی وجہ سے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور طبیعت سلیمہ اسے قبول کر لیتی ہے. حوالہ لکھیے الاشباح والنظائر صفحہ 268. الاشباح والنظائر صفحہ 268. محکمتن کا مفہوم لکھیے. محکمتن کا مفہوم. محکمتن کا مفہوم. معنی المحکمت فی القاعدہ. معنی المحکمت فی القاعدہ ان العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. ان العادة هي المرجع. ان العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. یعنی محکمتن سے مراد اس قاعدے میں یہ ہے کہ تنازع کے موقع پر فیصلہ کرنے کے لیے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لوگ آتے ہیں. پہلے آئے تو مزہ ہی ہے سب لوگ نہیں کرنا. اوکے تو کیا بتایا؟ ان العادت ہی المرجع للفصل عند التنازع. تنازع کے وقت فیصلہ کرنے کے لیے عادت کو مرجع بنا لیا جاتا ہے. تو گویا کہ مرجع کا مفہوم اس کا ہے. محکمتن فیصلہ کن ہوتا ہے، یعنی وہی مرجع ہوتا ہے، جیسا اس سے معلوم ہوگا ویسا حکم لگایا جاتا ہے. حوالہ لکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 232. القواعد الکلیہ صفحہ 232. لکھیے تشریح. لکھیے تشریح. اس قاعدے میں عادت سے مراد عرف ہے
اس قاعدے میں عادت سے مراد عرف ہے، یعنی جب کسی چیز کی عرف و عادت ہو جائے جب کسی چیز کی عرف و عادت ہو جائے اور وہ عادت نص شرعی کے مخالف نہ ہو، نص شرعی کے مخالف نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اور بہت سے احکام شرعیہ کا مدار عرف و عادت پر ہوتا ہے، عرف و عادت پر ہوتا ہے۔ عرف و عادت پر ہوتا ہے۔ لکھیے، عرف اور عادت میں فرق۔ عرف اور عادت میں فرق۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، لکھیے، ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرف اور عادت دونوں ایک ہی ہیں یا کچھ فرق بھی ہے؟ کہ عرف اور عادت دونوں ایک ہی ہیں یا کچھ فرق بھی ہے؟ اس سلسلے میں بعض فقہائے کرام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عرف اور عادت مترادف ہیں، جیسے علامہ ابن نجیم مصری، ابن عابدین شامی، بعض فقہائے کرام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عرف اور عادت مترادف ہیں۔ آواز نہیں آ رہی کیا مشائخ؟ آنا چاہیے، آ رہی ہے؟ اچھا، تو مولانا الطاف صاحب لگتا ہے نیند آ رہی ہے، آج لیٹ لیٹ کے لکھ رہے ہیں، نیمے جھکے نیمے بیٹھے۔ تو کیا ہے، بعض فقہائے کرام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عرف و عادت مترادف ہیں، جیسے علامہ ابن نجیم مصری، ابن عابدین شامی، شیخ علی حیدر وغیرہ، لے جاؤ، شیخ علی حیدر وغیرہ، جبکہ بعض فقہا نے دونوں کے درمیان فرق بھی کیا ہے۔ جبکہ بعض فقہائے کرام نے دونوں کے درمیان فرق بھی کیا ہے۔ ان کے نزدیک عرف و عادت میں دو فرق ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک عرف و عادت میں دو فرق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک،
قولی اور عملی دونوں کو شامل ہوتا ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ عرف جو ہوتا ہے، عرف قولی اور عملی دونوں کو شامل ہوتا ہے، جبکہ عادت صرف عملی کو کہا جاتا ہے. جبکہ عادت صرف عملی کو کہا جاتا ہے. گویا ہر عادت عرف ہے مگر ہر عرف عادت نہیں. گویا ہر عادت عرف ہے مگر ہر عرف عادت نہیں. یعنی ان لوگوں نے عادت کو عمل کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور عرف کو عمل اور قول دونوں کے ساتھ عام کر دیا ہے. گویا ہر عادت عرف ہے مگر ہر عرف عادت نہیں ہے. اس صورت میں عرف و عادت کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. اس صورت میں عرف و عادت کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. دوسرا فرق یہ ہے کہ عادت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے. عادت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے جبکہ عرف کے لیے ایک بڑی تعداد کا ہونا ضروری ہے. جبکہ عرف کے لیے ایک بڑی تعداد کا ہونا ضروری ہے. لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 400. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 400. اب لکھیے عرف اور عادت کو ایک مانتے ہوئے چند تقسیمات. ہیڈنگ ڈالیے، صفحہ نمبر بتایا 400 400. ہیڈنگ ڈالیے عرف اور عادت کو ایک مانتے ہوئے چند تقسیمات. دیکھیے پہلی تقسیم، لکھیے سبب کے اعتبار سے عرف و عادت کی دو قسمیں ہیں. سبب کے اعتبار سے عرف و عادت کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 عرف قولی. نمبر 1 عرف قولی یعنی الفاظ اور ان کی دلالت کے اعتبار سے عرف کا ہونا. یعنی الفاظ اور ان کی دلالت کے اعتبار سے عرف کا ہونا. مطلب کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے عرف میں؟ عرف قولی یعنی الفاظ اور ان کی دلالت کے اعتبار سے عرف کا ہونا. نمبر 2 عرف عملی. نمبر 2 عرف عملی یعنی لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے عرف ہونا. یعنی لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے عرف ہونا. جیسے بیع کی مختلف قسمیں، اجارے کی مختلف صورتیں،
جیسے بے کی مختلف قسمیں، اجارے کی مختلف صورتیں. جیسے بیع تعاطی یہ عرف کی بنا پر جائز ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. بیع استثناء یا عرف کی بنا پر جائز ہے. عرف قولی کی مثال لکھ لیجیے، جیسے نکاح و طلاق کے الفاظ کا عرف. عرف قولی کی مثال لکھ لیجیے تاکہ وہ مثال سے خالی نہ رہے. جیسے نکاح و طلاق کے الفاظ کا عرف. کتنی تقسیم ہوگی اب تک کے؟ عرف اور عادت کو مانتے ہوئے کتنی تقسیم تک آئی؟ ایک تقسیم ہو گئی. پہلی تقسیم سبب کے اعتبار سے عرف و عادت کی دو قسمیں ہوتی. نمبر 1 عرف قولی، نمبر 2 عرف عملی. لکھیے دوسری تقسیم، اصحاب عرف کے اعتبار سے بھی عرف و عادت کی دو قسمیں ہیں. اصحاب عرف کے اعتبار سے عرف و عادت کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 عرف عام. نمبر 1 عرف عام، جو پورے ملک کا عرف ہو. جو پورے ملک کا عرف ہو، جیسے اجارہ اور بیع سلم وغیرہ. جیسے اجارہ اور بیع سلم وغیرہ. نمبر 2 لکھیے عرف خاص. عرف خاص، جو بعض خاص مسلمانوں کا یا خاص جماعت کا عرف ہو. جیسے حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے سال لگا ہونا، یہ تبلیغی جماعت والوں کا عرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حیات الصحابہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کا سال لگا ہو. کرتا پاجامہ بر صغیر کے علماء کا عرف. جیسے اب آپ چلے جائیں مصر تو وہاں کا بڑا سے بڑا شیخ الحدیث آپ کو کرتا پاجامہ میں نظر نہیں آئے گا. اب آپ سوچیں گے کہ بتاؤ اتنا بڑا مولانا بتاؤ کرتا پاجامہ نہیں پہنتا ہے. تو وہ آپ ان کے اوپر کم ہنسیں گے، وہ آپ کے اوپر زیادہ ہنسیں گے، کیونکہ ان کے یہاں کے لباس کا عرف کرتا پاجامہ ہے ہی نہیں. آپ سعودی میں چلے جائیں، وہاں کا بیڑی سگریٹ پینے والا بھی آپ سے زیادہ مولانا معلوم ہوتا ہے جبہ قبہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا عرف ہوتا ہے اپنا. دیکھیے تیسری تقسیم احکام شرعیہ کی موافقت کے اعتبار سے بھی عرف کی دو قسمیں ہیں. احکام شرعیہ کی موافقت کے اعتبار سے بھی عرف کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 عرف صحیح. عرف صحیح یعنی وہ عرف جو قواعد شرعیہ اور نصوص شرعیہ کے مخالف نہ ہو. عرف صحیح یعنی وہ عرف جو قواعد شرعیہ اور نصوص شرعیہ کے مخالف نہ ہو. جیسے دور حدیث میں بخاری شریف پڑھانا. اب کوئی پوچھے اس کا ثبوت دکھاؤ قرآن و حدیث سے، کہاں سے لے کر آؤ گے بھائی؟ حضور نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی دورہ پڑھایا بھی نہیں اور دورے میں بخاری بھی نہیں پڑھائی. صحابہ نے بھی کبھی دورہ نہیں پڑھایا، دورے میں بخاری نہیں پڑھائی.
تابعین طبع تابعین نے بھی ایسا نہیں کیا، تو اب یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ عرف ہے، شریعت کے مغایر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دور حدیث شریف میں بخاری پڑھانا، یا دین سیکھنے سکھانے کے لیے چلہ لگانا. اب کوئی کہ چلہ لگانے کی وہ لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، ارے بھائی یہ ایسا عرف ہے جو شریعت کے مغایر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2، عرف فاسد. عرف فاسد یعنی وہ عرف جو قواعد شرعیہ اور نصوص شرعیہ کے مخالف ہو، یعنی وہ عرف جو قواعد شرعیہ اور نصوص شرعیہ کے مخالف ہو. جیسے پکی قبریں بنانے کا عرف، تعزیہ بنانے کا عرف، تعزیہ بنانے کا عرف، تراویح کی اجرت دینے کا عرف، تعزیہ، ہاں سے کا عرف وغیرہ. سمجھ میں آیا؟ آپ کے سامنے 3 تقسیم پیش کی گئی. پہلی تقسیم سبب کے اعتبار سے عرف قولی کی، عرف عملی کی. دوسری مثال آپ کے سامنے تقسیم پیش کی گئی اصحاب عرف کے اعتبار سے عرف و عادت کی 2 قسمیں آئی، عرف عام، عرف خاص آئی. تیسری تقسیم آئی آپ کے سامنے احکام شرعیہ کے موافقت کے اعتبار سے بھی عرف صحیح اور عرف فاسد. جو شریعت کے عام اصولوں کے خلاف نہ ہو وہ عرف صحیح ہے، جو شریعت کے عام اصولوں کے خلاف ہو وہ عرف فاسد ہے. دیکھیے حوالہ لکھیے، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو القواعد الکلیہ، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو القواعد الکلیہ، صفحہ 240 تا 242، صفحہ 240 تا 242. اب لکھیے ایک انہوں نے عرف و عادت کے ثبوت کا معیار، عرف و عادت کے ثبوت کا معیار. عرف و عادت کے ثبوت کا معیار دیکھیے. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ عرف و عادت کا ثبوت کیسے ہوگا، کہ عرف و عادت کا ثبوت کیسے ہوگا. یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی چیز، یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی چیز عرف کے دائرے میں آ گئی ہے اور کون سی نہیں آئی ہے، کون سی چیز عرف کے دائرے میں آ گئی ہے اور کون سی چیز نہیں آئی ہے. نہیں آئی ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن نجیم مصری نے بہترین توضیح فرماتے ہوئے لکھا ہے، بہترین توضیح فرماتے ہوئے لکھا ہے انما تعتبر العادت
انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت. اذا اضطردت، اذا الگ ہے، اضطردت تو سے رہے گا، الف تو را دال تے. اضطرد یضطرد اضطرادا کا واحد مؤنث غائب. انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت، اذا اضطردت او غلبت. یعنی عرف و عادت کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے، یعنی عرف و عادت کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے جب عادت ایک دم عام ہو جائے یا غالب ہو جائے. جب عادت ایک دم عام ہو جائے یا غالب ہو جائے تو پھر وہ عرف کے دائرے میں آ جاتی ہے. شیخ زرقا مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شیخ زرقا مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فالاضطراد والغلبة شرط لاعتبارها. فالاضطراد، اضطرادہ ہی کا مصدر ہے یہ تو سے. فالاضطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة. سواء كانت عامة أو خاصة. أبرار يا ترى أين ترى؟ فالاضطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة. یعنی عادت کے معتبر ہونے کے لیے اس کا بالکل عام ہو جانا یا غالب ہونا شرط ہے. عادت کے معتبر ہونے کے لیے اس کا عام ہونا یا غالب ہو جانا شرط ہے، خواہ عادت عامہ ہو خواہ عادت خاصہ ہو. چاہے عرف عام ہو چاہے عرف خاص ہو، وہ جب بالکل عام ہو جائے غالب آ جائے تبھی اس کا اعتبار ہوگا اور یہی اس کا معیار ہوگا. حوالہ لکھیے الاشباہ والنظائر صفحہ 271. الاشباہ والنظائر صفحہ 271. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 219. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 219. آواز کٹ رہی ہے ہماری بیچ بیچ میں، کیونکہ دروازہ کھول دیتا ہوں. نہیں کٹ رہی تو پھر آپ لوگوں کے نیٹ ورک پرابلم ہوگا. فالاضطراد والغلبة اچھا ہو گیا لکھا آپ نے. اب ایک چیز اور لکھیے، عرف اور لغت شارع میں تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوگا؟ الاشباہ کا صفحہ نمبر بتایا میں نے 271. عنوان ڈالیے عرف اور لغت شارع میں تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوگا. دیکھو بہت اہم چیزیں پڑھا رہا ہوں، اس کو بالکل معمولی نہیں سمجھنا. عرف لوگ سالی سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی پوری حقیقت سامنے نہیں آ پاتی ہے، اس لیے اس کو بہت سیریس ہو کے پڑھیے. عرف اور لغت شارع میں تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوگا؟ ڈالا عنوان آپ نے، آگے لکھے. ہاں لغت شارع. اگر کہیں پر عرف
اگر کہیں پر عرف اور لغت شارع میں تعارض ہو جائے تو پھر عرف کو مقدم رکھا جائے گا علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں فَإِذَا تَعَارَضَا تسنیہ کا صیغہ ہے تعارضا الف کے ساتھ فَإِذَا تَعَارَضَا تسنیہ والا صیغہ بریکٹ میں لکھیے العرف والشرع العرف والشرع یہ بریکٹ میں لکھیے گا تعارضا سے مراد کیا ہے تسنیہ کے صیغے سے وہ لکھ لیجئے بریکٹ میں العرف والشرع فَإِذَا تَعَارَضَا بریکٹ میں لکھیے العرف والشرع قدم عرف الاستعمال خصوصا فی الایمان یعنی اگر لغت شریعت اور عرف میں تعارض ہو جائے یعنی اگر لغت شریعت اور عرف میں تعارض ہو جائے تو عرف کو مقدم رکھا جائے گا بطور خاص قسموں کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں یعنی قسم کے الفاظ آدمی ایسا استعمال کرے کہ عرف میں اس کا معنی کچھ ہو رہا ہو اور شریعت میں اس کا معنی کچھ لیا گیا ہو تو کون سا اعتبار ہوگا مثلا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فراش پر نہیں بیٹھے گا مثلا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فراش پر نہیں بیٹھے گا مثلا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فراش پر نہیں بیٹھے گا لا یجلس علی الفراش لیکن فرش یا زمین پر بیٹھ گیا لیکن ادھر لکھے اور لکھ دیجئے اور فرش یا زمین پر بیٹھ گیا تو وہ حانث نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش اگرچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش کہا ہے کیونکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش کہا ہے لیکن عرف میں فراش بستر کو کہا جاتا ہے زمین اور فرش کو نہیں تو دیکھیں لفظ فراش اس نے استعمال کیا قسم لا اجلس علی الفراش تو اب قرآن نے تو زمین کو بھی فراش کہا ہے سمجھ رہے ہیں قرآن مجید میں وجعل الارض فراشا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی فراش کہا ہے تو اب اس جملے کا تقاضا یہ تھا کہ آدمی اگر زمین پر بھی بیٹھے تو حانث ہو جائے فرش پر بھی بیٹھے تو حانث ہو جائے لیکن عرف میں فراش اس کو زمین کو نہیں کہا جاتا ہے شریعت نے اگرچہ اس معنی میں استعمال کیا ہے لیکن عرف میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں اس لیے حانث نہیں ہوگا ایک مثال اور لیجئے اسی طرح کسی نے قسم کھائے کہ چراغ سے روشنی نہیں حاصل کروں گا اسی طرح کسی نے قسم کھائی کہ چراغ سے روشنی نہیں حاصل کروں گا اور سورج سے روشنی حاصل کر لیا
تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی چراغ کہا ہے، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی چراغ کہا ہے، لیکن عرف میں چراغ سورج کو نہیں کہا جاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو لغت شارع میں اور لغت عرف میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر عرف کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ لکھیے، حوالہ لکھیے، الاشباہ والنظائر صفحہ 274، الاشباہ والنظائر صفحہ 274۔ اور لکھ لیجیے، ایک چیز لکھا دیتے ہیں، عرف اور لغت میں اگر تعارض ہو تو کس کو مقدم رکھا جائے گا؟ ایک انہوں نے بھی ڈال لیجیے، عرف اور لغت میں اگر تعارض ہو تو کس کو مقدم رکھا جائے گا؟ عرف اور لغت میں اگر تعارض ہو تو کس کو مقدم رکھا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی علامہ ابن نجیح مصری نے لکھا ہے، اس سلسلے میں بھی علامہ ابن نجیح مصری نے لکھا ہے کہ عرف کو ہی مقدم رکھا جائے گا، لغت کو نہیں۔ عرف کو ہی مقدم رکھا جائے گا، لغت کو نہیں۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، لا آکل الخبز فرماتا ہے۔ بہار سے تعلق رکھتا ہوگا تو سوچتا ہوگا کہ ہمارا چاول پہ گزارا ہو ہی جائے گا، قسم کھا لیتا ہوں روٹی کی روٹی نہیں کھاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ قسم کھا لے کہ روٹی نہیں کھائے گا، اور وہ چاول کی روٹی کھا لے، یا پسی ہوئی دال کی روٹی کھا لے، چاول کی روٹی کھا لے یا پسی ہوئی دال کی روٹی کھا لے تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ روٹی سے مراد عرف میں گیہوں کی روٹی ہوتی ہے، نہ کہ چاول اور دال کی۔ کیا خیال؟ بلکہ اس زمانے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وغیرہ کی روٹی کھانے کا بھی عرف نہیں ہے، تو جو کی روٹی اس میں داخل نہیں ہوگی، صرف گیہوں کی روٹی ہی ہوگی۔ گیہوں کی روٹی ہوتی نہ کہ چاول کی روٹی، کیونکہ روٹی سے مراد اس میں گیہوں کی روٹی ہوتی ہے، نہ کہ چاول کی روٹی۔ اسی طرح کوئی قسم کھا لے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، اسی طرح کوئی قسم کھا لے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا اور مچھلی کھا لے تو حانث نہیں ہوگا، اور مچھلی کھا لے تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ عرف میں مچھلی کو گوشت نہیں کہتے، حالانکہ قرآن نے اس کو بھی گوشت کہا، لحمن طریہ ہے نا، وَتَأْكُلُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ تو استعمال تو ہوتا ہے، لیکن عرف میں ہمارے ہاں جو ہے چکن مٹن سب اس میں آ جائے گا، گوشت میں چکن آ جائے گا، چکن تو اکثر استعمال ہوتا ہے۔ یو پی کے لوگوں کے یہاں تو اب اولین ذہن چکن ہی طرف جاتا ہے، گوشت بولو تو، اس لیے کہ یہاں بڑے پہ پابندی ہے، ہم جیسے لوگوں کو تو 3 مہینہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہم لوگوں کے یہاں گوشت بولو تو جناب چکن لکھنوی ہی ذہن میں آتے ہیں۔ ارے بات سن رہی صاحب، یہ ہو گیا۔
تو عرف اور لغت میں ہو تو کیا ہوگا؟ ایک سوال اور لکھ لیجیے، کیا عرف اور عادت کو شرط کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا عرف اور عادت کو شرط کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ لکھیے، جواب لکھیے۔ اس سوال کے جواب سے متعلق باضابطہ فقہ کا قاعدہ موجود ہے۔ اس سوال کے جواب سے متعلق باضابطہ فقہ کا قاعدہ موجود ہے، اور وہ ہے المعروف عرفاً، کالمشروط شرطاً، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، یعنی جو چیز عرف کے طور پر معروف ہو چکی ہو، وہ گویا شرط کے درجے میں مشروط ہوتی ہے، جیسے اجرت علی التراویح کی شرط نہ بھی لگائی جائے، تو بھی اس لیے کہ وہ اس قدر عرف میں عام ہے کہ شرط کے درجے میں مانا جاتا ہے۔ دیکھیے الاشباہ والنظائر صفحہ 278، تو اب تک کے آپ کے سامنے اس قاعدے سے متعلق کافی تفصیلات آ گئیں، قاعدے کا ترجمہ آ گیا، قاعدے کی اصل آ گئی، العادتوں سے مراد کیا ہے وہ آ گیا، المحکمہ سے مراد کیا ہے وہ آ گیا، قاعدے کی تشریح آ گئی، عادت کی تعریف آ گئی ہے، عرف و عادت کے درمیان فرق کیا ہے، دو فروق وہ بھی آ گئے، عادت کی پہلی تقسیم سبب کے حساب سے وہ آ گیا، عادت کی دوسری تقسیم اصحاب عرف کے اعتبار سے وہ آ گیا، عادت کی تیسری تقسیم احکام شرعیہ کے موافقت کے اعتبار سے وہ بھی آ گیا، عرف و عادت کے ثبوت کا معیار کیا ہے یہ آ گیا، عرف اور لغت شرع میں تعارض تو کیا حکم ہوگا، عرف اور لغت میں ہو تو کیا حکم ہوگا، اور عرف کو شرط کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام تفصیلات آ گئی الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ تطبیق، عرف و عادت کی مثال لکھیے۔ بائع اور مشتری کا کرنسی کے بارے میں اختلاف ہو، بائع اور مشتری کا کرنسی کے بارے میں اختلاف ہو،
کہ کون سی کرنسی دینے کی بات ہوئی تھی، کہ کون سی کرنسی دینے کی بات ہوئی تھی۔ تو جس ملک میں بے ہوئی تھی وہاں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ تو جس ملک میں بے ہوئی تھی وہاں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ اس ملک میں اسی ملک کی کرنسی کا عرف زیادہ ہوتا ہے۔ اب انڈیا میں ہوا ہے تو انڈیا کی کرنسی کا، نیپال میں ہوا ہے تو نیپال میں انڈین کرنسی بھی چلتی ہے، نیپالی بھی چلتی ہے، لیکن نیپالی کرنسی ظاہر سی بات ہے ان کے ملک کی کرنسی ہے تو وہاں وہ زیادہ چلتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال اور لکھیے، سواری پر کوئی آدمی بہت سارا سامان لے جا رہا ہو، جیسے ہوتا ہے نا بمبئی سے آتے ہیں کتنا سامان لے کے آتے ہیں، دلی سے آتے ہیں تو لگتا ہے پوری دلی اٹھا لائے ہیں۔ سواری پر کوئی آدمی بہت سارا سامان لے جا رہا ہو اور گاڑی والا سامان کا الگ سے کرایہ مانگنے لگے، اور گاڑی والا سامان کا الگ سے کرایہ مانگنے لگے، جیسے رکشہ والے ہوتے ہیں، جیپ والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا سامان لے کے جا رہے ہیں، بس والے بھی کہتے ہیں اس کا پیسہ الگ سے دینا پڑے گا، مان لگے۔ تو عرف کے مطابق ایک آدمی کے ساتھ جتنا سامان لے جانا معتاد ہو اس سے زیادہ کا کرایہ دینا پڑے گا۔ اتنا لے جانا عام ہوتا ہے اس کو تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن باقی کا دینا پڑے گا۔ جیسے ہوائی جہاز وغیرہ پہ ہوتا ہے کہ 35 کلو تک کے یا 40 کلو تک کے چھوٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ لائیں گے تو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ صحیح ہے، عرف کا اپنا بنا ہوا ہے وہ۔ ایک مثال اور لکھیے، مٹھائی کی دکان سے کسی نے مٹھائی خریدی، مٹھائی کی دکان سے کسی نے مٹھائی خریدی، اور چکھنے کے لیے ایک مٹھائی لیا، اور چکھنے کے لیے ایک مٹھائی لیا، یا ایک پیس کر لو، ایک پیس لیا۔ جیسے افلاطون، اب افلاطون، اب جو افلاطون 800 روپیہ کلو ہے، اگر ایک افلاطون آپ چکھنے کے لیے لیں گے تو معلوم ہو کہ 25 روپے تو خالی وہی ہو گیا، تو 25 روپے خالی چکھائے گا اگر افلاطون والا تو معلوم ہو کہ افلاطون تو کچھ دن تک رہے گا، اس کے بعد افلاطون سے اتر کر کوئی دوسرا حکیم بن جائے گا، جعلی نوس ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لکھیے کہ میں کیا لکھا رہا تھا، مٹھائی کی دکان سے کس نے مٹھائی خریدی، اس نے چکھنے کے لیے ایک پیس لیا، تو کیا اس کا پیسہ بھی دینا ہوگا؟ تو کیا اس کا پیسہ بھی دینا ہوگا؟ اس صورت میں جن مٹھائیوں میں چکھنے کا عرف ہوگا، جن مٹھائیوں میں چکھنے کا عرف ہوگا اس کا پیسہ نہیں دیا جائے گا، لیکن جن مٹھائیوں میں چکھنے کا عرف نہ ہو اس کا پیسہ دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے رسگلہ، چھینا، اچھے قسم کے افلاطون جو ہے اس کے کوئی ایک پیس لے چکھنے کے لیے تو دکان والا پیسہ اسی میں جوڑ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو 800 روپیہ 1000 روپیہ کے افلاطون ہے تو 25 روپے کا ایک پیس پڑے گا اس کا، بلکہ اس سے زیادہ کا پڑ جاتا ہے، تو آدمی تب مہنگا تو چکھائے گا نہیں، تو عرف کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟
جی ایک مسئلہ اور لکھ لیجیے، آج کل بہت پیش آتا ہے، منگنی اور سگائی کے موقع پر منگنی اور سگائی کے موقع پر دیا جانے والا پیسہ اور کپڑا، دیا جانے والا پیسہ اور کپڑا اگر رشتہ نہ ہو پائے تو واپس کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ابرار کے ساتھ لگتا ہے ایسا حادثہ پیش آ چکا ہے، بہت ہنس رہے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے نیک ہوتے ہیں کہ ان کے 5 5 10 10 رشتے لگتے ہیں، اور سب میں کپڑے جو کپڑے دے آتے ہیں، معلوم ہے کہ بعد میں ٹوٹ گیا رشتہ۔ تو کیا بتایا، منگنی اور سگائی کے موقع پر دیا جانے والا پیسہ یا کپڑا اگر منگنی ٹوٹ جائے تو واپس کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس کا تعلق بھی عرف سے ہوگا۔ جن شہروں میں واپس کرنے کا عرف ہے وہاں واپس کرنا پڑے گا، اور جہاں عرف نہیں ہے وہاں واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اتنی مثالیں کافی ہیں، باقی میں نے لکھا دیا، اس کو لکھیے۔ اچھا اب اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے؟ تو عرف سے متعلق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ بولیے، عرف سے متعلق جو ضروری معلومات تھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عرف و عادت، اچھا ہو گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں منگنی ہی عرف و فاسد ہے۔ منگنی تو بہت زیادہ عرف فاسد نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ منگنی دراصل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دونوں طرف سے معاملات کو حل کرنے کے لیے اور ایک تاریخ متعین کرنے کے لیے وہ چیز ہے۔ اب اس میں جو لوازم لوگوں نے کر دیے ہیں اور جو اس کے اخراجات بڑھا دیے ہیں، اسراف کے دائرے میں آ گئے، وہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غلط ہے۔ مادہ نمبر 37 قاعدہ نمبر 36، استعمال الناس حجت یجب العمل، لوگوں کا استعمال دلیل ہے، لوگوں کا استعمال دلیل ہے، اس پر عمل واجب ہے۔ لوگوں کا استعمال دلیل ہے، اس پر عمل واجب ہے۔ جی لکھا بھی ہے، دیکھیے تحصیل، اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو العادت محکمۃ کی ہے۔ اس قاعدے کی اصل وہی ہے جو العادت محکمۃ کی ہے۔ دیکھیے المفصل صفحہ 427، دیکھیے المفصل صفحہ 427۔ اچھا تشریح لکھیے۔ کون سے صفحے کی بات کر رہا ہوں؟ استعمال الناس حجت، تشریح لکھیے۔ اس قاعدے میں لفظ استعمال جو استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال جو استعمال ہوا ہے، علماء نے اس کے 2 معنی لیے ہیں۔
ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ عادت کا مترادف ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ عادت کا مترادف ہے. اس اعتبار سے اس کا مفہوم وہی ہوگا جو العادت محکمۃ کا ہے. اس اعتبار سے اس کا مفہوم وہی ہوگا جو العادت محکمۃ کا ہے. اس کا دوسرا معنی بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ یہاں پر استعمال سے مراد لفظ کا مجازی معنی ہے. لفظ کا مجازی معنی ہے. یعنی کسی لفظ کا مجازی معنی اگر اس طرح عام ہو جائے، یعنی کسی لفظ کا مجازی معنی اگر اس طرح عام ہو جائے کہ اس لفظ کے بولنے کے وقت وہی معنی ذہن میں آتے ہوں، وہی معنی ذہن میں آتا ہو، وہی معنی ذہن میں آتا ہو تو پھر اس مجازی معنی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو حجت سمجھا جائے گا. اس تشریح کی روح سے اس قاعدے کا تعلق صرف عرف قولی سے ہوگا، عرف عملی سے نہیں. صرف عرف قولی سے ہوگا، عرف عملی سے نہیں. جبکہ پہلے معنی کے اعتبار سے یہ قاعدہ قولی اور عملی دونوں عرف کو شامل ہوگا. شیخ زرقا اور شیخ مصطفیٰ زحیلی وغیرہ نے پہلا معنی ہی مراد لیا ہے. جبکہ شیخ یعقوب با حسین نے دوسرے معنی کو راجح قرار دیا ہے. دوسرے معنی کو راجح قرار دیا. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو،
شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 223، صفحہ 223، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 425۔ صفحہ 425۔ تو یہ ہے استعمال الناس حجت، لوگوں کا استعمال چاہے قولی طور پر ہو چاہے فعلی طور پر ہو، جس چیز کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو حجت مانا جاتا ہے۔ چند مثالیں لے لیجئے، ایک مثالیں لکھیے، تطبیقات لکھیے۔ اگر کسی چیز میں کوئی چیز رکھ کر دی جائے، اگر کسی چیز میں کوئی چیز رکھ کر دی جائے تو کیا اس چیز کا واپس کرنا ضروری ہوگا؟ تو کیا اس چیز کا واپس کرنا ضروری ہوگا؟ جیسے انڈے کے ساتھ انڈے کی ٹرے جانتے ہیں نا، انڈے ٹرے تو بولتے ہیں اس میں جس میں رکھ کے دیتے ہیں، انڈے کے ساتھ انڈے کی ٹرے، سرکاری راشن کے ساتھ اس کی بوری، سرکاری راشن کے ساتھ اس کی بوری تو واپس کرنا ضروری قرار دیا سرکار نے، سمجھ رہے؟ سرکار کے عرف میں بوری واپس کرنا ضروری ہے، کتنے بوری آپ نے بیچا ہے، سرکاری راشن کے ساتھ اس کی بوری، موبائل کے ساتھ اس کی پیٹی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، باکس، اس کا باکس لکھ لیجئے، وغیرہ۔ تو ان چیزوں میں عرف اور استعمال دیکھا جائے گا۔ جن چیزوں کے واپس کرنے کا عرف ہوگا اس کے ساتھ واپس کیا جائے گا۔ جیسے موبائل ہے، موبائل آپ کمپنی سے لے کر آئے، آپ کو واپس کرنا تو ڈبے کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا، بغیر ڈبے کمپنی نہیں لے گی۔ لیکن آپ انڈا لے کر آئے، 3 انڈا خرید کر لے کر آئے دکان سے، اور انڈا اس نے پنی میں رکھ کر دیا تھا، اور آپ واپس گئے تو پنی نہیں لے کر آئے، صرف انڈا لے کر چلے گئے، تو دکان والے کے لیے پنی کی اہمیت نہیں رکھتی، وہ انڈا واپس لے لیتا بغیر پنی کے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں دیکھیں پنی واپس کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر ڈبا واپس کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیزیں استعمال اور عرف پر ہوتی ہیں، جیسا اس کا عرف ہوگا اسی کے حساب سے آپ کو وہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک مثال لیجیے، گیہوں اور جو وغیرہ کا آٹا گیہوں اور جو وغیرہ کا آٹا پہلے زمانے میں کیل کے ذریعے بیچا جاتا تھا، پہلے کیل کے ذریعے یعنی ناپ کر بیچا جاتا تھا، لیکن اب یہ چیزیں وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں اب وزن کے ذریعے بیچی جاتی ہیں۔ لہذا اب ان کو عرف و استعمال کے اعتبار سے موزونی شمار کیا جائے گا، لہذا ان چیزوں کو عرف و استعمال کے اعتبار سے موزونی شمار کیا جائے گا۔
استعمال الناس حجتن کو دیکھتے ہوئے ایک مثال لکھے، تعمیراتی کام کے لیے جو مزدور لگائے جاتے ہیں تعمیراتی کاموں کے لیے جو مزدور لگائے جاتے ہیں ان کا ٹائم علاقوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ابھی 300 روپیہ پاتے ہیں، اور آپ کے یہاں 7 گھنٹے کام کریں گے تو ابھی 800 روپیہ پائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الگ الگ ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو ان کا ٹائم علاقوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. اب کوئی یہاں کا مزدور جا کے کہے کہ ہم لوگ بمبئی میں کام کرتے تھے 6 گھنٹہ اور 1000 روپیہ پاتے تھے، اور آپ کے یہاں 9 گھنٹہ ہم کام کرنا 600 روپیہ دیتے ہو، تو اس سے کہا جائے گا استعمال الناس حجتن. بمبئی والوں کا عرف الگ ہے، یہاں کا عرف الگ ہے. بمبئی والے سو کر اٹھتے ہی 11 بجے، اور ہم لوگ یہاں 11 بجے آدھا کام ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تعمیراتوں کاموں کے لیے جو مزدور لگایا جاتے ہیں ان کا ٹائم علاقوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے، لہذا ان لوگوں کے وقت کا تعین ان کے علاقوں کے لحاظ سے کیا جائے گا اور لوگوں کے عرف و عادت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا. اب آپ سوچیں گے کہ اس کا کیا شریعت سے تعلق ہے؟ اس کا شریعت سے تعلق یہ ہے کہ اگر اجیر اور مستاجر میں اختلاف ہو جائے پیسہ دینے کے سلسلے میں اور کام کے ٹائم کے سلسلے میں، اب آپ سے مسئلہ پوچھا جائے کہ حضرت ہم نے ان کے یہاں 8 گھنٹہ کام کیا تھا اور انہوں نے ہم کو خالی 400 روپیہ دیا ہے، اور ہم ممبئی میں سبھی 2 دن پہلے آئے ہیں، وہاں کا نام خالی 6 گھنٹہ کام کرتے 1000 روپیہ ملتا، تو یہ غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ارے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اس قسم کے لوگ مسائل آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئیں گے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، راستے چلتے ہوئے، گاڑی گھوڑا اترتے ہوئے لوگ پوچھتے اس طرح کے مسئلے. تو اس طرح کی چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے. استعمال الناس حجت یجب العمل بها، اس کو کہا جائے گا بھئی آپ جب آپ نے جہاں کام کیا ہے یہاں بمبئی کا عرف نہیں چلتا کہ 6 گھنٹہ کر کے 1000 روپے ملے. یہ تو آپ بہرائچ میں کام کر رہے ہیں، گونڈا میں کام کر رہے ہیں، یہاں 600 روپیہ دیا تو بہت بڑا احسان کر رہا ہے، ورنہ یہاں تو 400 روپیہ ملتا ہے 8 گھنٹے کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور لکھ لیجیے ذرا 2 مثالیں. منقولی اشیاء کا وقف صحیح نہیں ہے، منقولی اشیاء کا وقف صحیح نہیں ہے، مگر آج کل قرآن مجید، کتب دینیہ، وغیرہ کے وقف کا عرف عام ہے، تعامل ہے، اس لیے ان کا وقف درست ہے. ایک اور لکھ لیجیے مثال. جن ملکوں میں چوری کا اندیشہ نہ ہو، جن ملکوں میں چوری کا اندیشہ نہ ہو اس کے باوجود بھی مساجد وغیرہ نماز کے علاوہ ٹائم میں بند کرنے کا عرف ہو، مساجد وغیرہ کو نماز کے علاوہ میں بند کرنے کا عرف ہو،
تو نماز کے علاوہ باقی ٹائم میں مسجدیں بند رکھی جا سکتی ہیں. استعمال الناس حجتوں کو دیکھتے ہوئے. کوئی مثال اور لکھیے. اگر کسی شخص نے کسی کا سامان اٹھانے یا کہیں پہنچانے میں مدد کی اگر کسی شخص نے کسی کا سامان اٹھانے یا پہنچانے میں مدد کی اور وہ اس پر اجرت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو اجرت دی جائے یا نہیں؟ تو اس کو اجرت دی جائے یا نہیں؟ اس کا تعلق بھی عرف و استعمال سے ہوگا. اگر آدمی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اس طرح کے کاموں کی اجرت لیتے ہیں مثلاً اسٹیشن پر ہے یا ایئرپورٹ پر ہے تو اس کو اجرت مثل دی جائے گی. اور اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں اس طرح کے کاموں کی اجرت نہیں پڑتی ہے جیسے کسی گاؤں میں ہے یا عام راستے میں ہے تو اجرت دینا ضروری نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو ہی قاعدے ہو پائے صرف سوچتے ہیں کہ زیادہ ہو جائے لیکن فائدہ ہو صرف. تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا مشائخ؟ جی چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا.